ناول نیم نصیب۔ راہم آ رہا ہے۔ شاہ حویلی کے در و دیوار اس نام سے جیسے ہل گئے تھے اور سب کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات تھے، مگر ضامن انتہائی غصے میں تھا۔ کیسے آ سکتا ہے وہ یہاں واپس؟ اس نے جو کچھ کیا اس کے باوجود وہ یہاں آنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ اور آپ میں سے کس نے اسے اجازت دی؟ ضامن غصے سے چلایا۔ سب فق چہرے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب قیامت برپا ہونے والی تھی۔ ضامن کی بیوی رحمہ گم سم سی کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر کتنا نفرت کرتا ہے اس کے بھائی رحم سے، اور اسی نفرت کے چلتے اس نے 3 سال پہلے شادی کی تھی اس سے، اور آج تک اسے بیوی کا حق تک نہیں دیا تھا۔ اور اب تو معلوم ہوا تھا کہ وہ لڑکی بھی واپس آ چکی ہے جس سے ضامن محبت کرتا تھا۔ سب ایک ایک کر کے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عبداللہ شاہ کے 2 بیٹے قاسم شاہ اور عاصم شاہ تھے۔ دونوں کی شادی انہوں نے ایک ہی گھر میں کی تھی، تو وہ دونوں بہنیں ہونے کے ساتھ ساتھ دیورانی جٹھانی بھی تھیں، لیکن ان دونوں میں کبھی اس رشتے کا ذکر ہوا ہی نہیں تھا۔ آپسی پیار بہت زیادہ تھا۔ قاسم شاہ کا ایک بیٹا راحم شاہ اور بیٹیاں رائمہ شاہ اور زوفشا شاہ تھیں، جن کی چند دنوں تک شادی تھی۔ اور عاصم شاہ کا بیٹا ضامن شاہ اور بیٹیاں ساریہ، فائقہ اور سب سے چھوٹی حور تھیں، جس میں سب کی جان بستی تھی۔ راحم کی بھی وہ لاڈلی تھی، مگر راحم سے اس کا رشتہ جب بدلا تھا تو وہ اس سے خود بخود دور ہو گیا تھا۔ عبداللہ شاہ کے مرشد تھے جنہوں نے کہا تھا کہ راحم پہ بہت بڑی پریشانی پڑنے والی ہے، تو اس کا نکاح کسی معصوم سے کیجیے۔ تو 16 سالہ راحم کا نکاح 6 سالہ حور سے کر دیا گیا، مگر اس بات کی خبر ان تینوں میں سے کسی کو نہیں تھی سوائے بڑوں کے اور ضامن اور راحم کے، اور راحم تو شروع سے ہی اس رسم کے خلاف تھا، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ ضامن اور وہ تو 2 جسم ایک جان تھے، ایک دوسرے پہ نثار۔ وہ کزن سے زیادہ دوست اور بھائی تھے، لیکن یہ دوستی کا اینڈ اس کالی رات میں ہوا جب راحم نے ضامن کی منگیتر کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تب وہ پہلی بار ایک دوسرے کے مقابل آئے اور ایسا لڑے کہ دونوں خون میں لت پت تھے۔ اغا شاہ نے راحم کو حویلی سے نکال دیا، پھر ضامن کی 1000 منتوں کے باوجود زرین شادی کے لیے نہ مانی۔ 2 سال تک ضامن جھلتا کوڑتا رہا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ رائمہ اسے پسند کرتی ہے، تو اس نے اسے سزا دینے کے لیے شادی کر لی، مگر اسے آج تک کبھی چھوا تک نہیں تھا، اور یہ بات حویلی کے نوکر تک جانتے تھے۔ آج 5 برس کے بعد پھر سے شاہ حویلی کی در و دیوار کسی طوفان کے منتظر تھے۔ شام کو پھر سے سب لوگ شاہ حویلی کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ساریہ فائقہ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ بڑی امی تو بہت خوش ہیں، لیکن ضامن بھائی بہت غصہ میں ہیں۔ ساریہ نے کہا، ان کا غصہ کرنا بنتا بھی ہے، وہ ان کی محبت تھی جس کے ساتھ راحم صاحب نے یہ کیا۔ حور نے کہا، ویسے میرے کانوں میں اڑی اڑی یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ شادی کروانے کے لیے آ رہا ہے۔ فائقہ نے کہا، ہاں میں نے بھی سنا، اور میں تو اس بیچاری کی قسمت پہ پریشان ہو رہی ہوں جو اس شخص کی بیوی بنے گی۔ مطلب کیسے کوئی لڑکی برداشت کرے گی ایسے آدمی کو جو بد کردار اور بد فطرت ہو، اپنے گھر کی عورتوں کو نہ چھوڑے، وہ تو مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی، انسان کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات الفاظ آپ کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ ایک آواز کانوں سے ٹکرائی تو سب چونک کر مڑے تو راحم شاہ کھڑا تھا۔ وہ 5 سالوں میں کتنا بدل چکا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی کی دبیزدہ جمی تھی اور وجاہت سے بھرپور وہ بڑے اطمینان سے کھڑا تھا۔ واہ کمال ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید ان 5 برسوں میں تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہوگی، کوئی شرم، کوئی پچھتاوا ہوا ہوگا، مگر نہیں، تم تو آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہو، بے شرم، بے غیرت۔ ضامن تالی بجاتے ہوئے سیڑھیاں اترتے بولا، میں کبھی چینج نہیں ہو سکتا، میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، کیونکہ مجھے ایسے ہی رہنا پسند ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا اور پھر اندر داخل ہوتی سمرا شاہ کے گلے لگ گیا۔ وہ کتنی دیر اسے یوں ہی گلے لگائے روتی رہیں، پھر آغا شاہ سے ملنے کے لیے آگے بڑھا، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پھر قاسم شاہ اور عاصم شاہ بھی سرسری سا ملے، لیکن زوفشا اسے دیکھ کر بہت خوش تھی، جبکہ رائمہ ضامن کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ افسردہ سی مسکراہٹ سے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن اس نے جب شادی کی بات چھیڑی تو ضامن شاہ نے کہا، اس جیسے بدکردار انسان کو میں اپنی بہن کبھی نہیں دوں گا، اس رشتے کو ختم کرنا ہی ہوگا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ ہمارے ہاں رشتے ختم نہیں ہوتے، اور ہاں وہ میری بیوی ہے، تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے اور تمہاری بیوی کے بیچ میں نہیں بولا، جبکہ وہ میری بہن بھی ہے، تو اسی لیے تم میرے اور میری بیوی کے بیچ میں مت بولو۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم اپنا اور میرا مقابلہ کر رہے ہو، تم ایک بد فطرت بد کردار انسان ہو، جبکہ میرا کردار ایسا نہیں ہے۔
ضامن نے متکبر انداز میں کہا، مجھے تم سے اپنے کردار کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے مسٹر ضامن، اور ہاں تم تو کردار کی بات ہی نہ کرو تو اچھا ہے، کیونکہ جو انسان اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر منہ مارتا ہے تو اس کا کردار کیسا ہوگا وہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ دل چلانے والے انداز میں بولا، اپنی بکواس بند کرو، آئندہ سے اس طرح کہا تو منہ توڑ دوں گا۔ ضامن دل ملا کر بولا، اس گھر کے اصول مجھے سمجھ نہیں آتے، ایک بیٹا اگر کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو اسے کیسے باہر نکل جانے دیتے ہیں، لیکن دوسرا بیٹا اسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مار رہا ہے، اپنی بیوی کو تکلیف دے رہا ہے تو کسی کے کان پہ چوں بھی نہیں رینگ رہی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تو ضامن نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ باقی سب پہلو پہ پہلو بدل رہے تھے۔ تم بات کو ادھر سے ادھر مت گھماؤ، میں نے بول دیا ہے کہ تم میری بہن سے شادی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں اپنی بہن کو تم جیسے جلاد کے ساتھ رخصت کروں گا۔ ضامن بولا، تم سے اجازت لے بھی نہیں رہا کوئی، ویسے بھی اس خاندان میں نہ کبھی طلاق ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ آپ لوگ رخصتی کی تیاری کیجئے، میں اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ شہر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہو گیا اور سب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر کیا کرنا ہے آغا شاہ؟ قاسم شاہ نے اپنے لب چباتے ہوئے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس کا حور کا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے، تو اب ہمیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے رخصتی تو کرنی ہوگی۔ باقی اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ طلاق ہوگی تو ایسا ناممکن ہے، ہمارے ہاں نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ عبداللہ شاہ نے اپنا فیصلہ سنایا تو ضامن نے زور سے لب کھینچ لیے۔ وہ جانتا تھا کہ اب فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آیا تو رائمہ اس کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر اسے بازو سے کھینچ کر پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ پلیز آپ رہنے دیجیے، میں نکال دیتی ہوں، میں پچھلے 2 گھنٹے سے ساری الماری ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ پھر سے سب کچھ بکھیر دیں گے۔ وہ چنچلا کر بولی تو ضامن شاہ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ تم اپنی حد میں رہنا سیکھو، اور ہاں مجھ سے بات کرنے کے بہانے مت بنایا کرو۔ وہ پھنکارتا ہوا سب کپڑوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پہ پھینکنے لگا۔ رائمہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، پھر وہ کپڑے لے کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ رائمہ بھوچل دل کے ساتھ سارے کپڑے دوبارہ سے سمیٹنے لگی۔ پھر وہ نہانے کے بعد باہر نکلا تو رائمہ سارا کام نپٹا کر باہر آئی تو زوفی شاہ کے سسرال سے رات کی مہندی کا جوڑا آ چکا تھا۔ وہ سمرا شاہ کے پاس بیٹھی تو انہوں نے اسے بھی ایک باکس دیا۔ تم بھی یہ رات میں پہن لینا، میں نے تمہارے لیے آرڈر کیا تھا۔ سمرا نے کہا تو اس نے باکس کھول کر دیکھا تو اس میں گرین کلر کی میکسی تھی جس پہ گولڈن ہیوی امبرائڈری تھی۔ کیسا لگا؟ سمرا شاہ نے پوچھا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ آپ نے میرے لیے کیوں منگوایا ہے؟ میں نے کس کے لیے سجنا سنورنا ہے؟ مجھے کون سا کسی نے دیکھنا ہے؟ وہ کرب بڑے لہجے میں بولی تو اندر داخل ہوتا راہم اس کی بات پہ تھمس گیا۔ بہت جلد تمہاری تکلیفیں دور کر دوں گا میری پیاری سی گڑیا، اس عورت کو اپنی زندگی میں کبھی شامل نہیں ہونے دوں گا۔ وہ دل ہی دل میں بولا اور پھر مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ارے کس نے کہا کہ تمہیں کسی کے لیے سجنا ہے؟ ارے خود کے لیے سجو، خود کے لیے سجنا سنورنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے سجنے سنورنے لگے؟ تمہارا من نہیں ہے کہ تم خود کے لیے سجو تو اسی لیے اپنے لیے یہ سب کچھ کرو۔ تمہیں سب اچھا لگتا تھا مجھے پتا ہے، تو پھر اس سب کو چھوڑا کیوں؟ کسی ایک انسان کی بے روحی وجہ سے آپ زندگی کو جینا نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ بولا، اس سب کے ذمہ دار بھی تو آپ ہیں، برسوں پہلے آپ کے کیے گناہ کی سزا میں بھگت رہی ہوں۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں ہمیشہ پوچھتی ہوں، مگر میرا جرم پتہ ہے کیا بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ میں آپ کی بہن ہوں، اور پلیز ان کی زندگی سے ان کی واحد خوشی کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے ان کی خوشی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ وہ دوبارہ سے ان کی زندگی میں جب سے آئے ہیں وہ دوبارہ سے جینا شروع کر چکے ہیں، ہنستے ہیں، چاہے میرے ساتھ نہ صحیح لیکن کسی کے ساتھ تو ہنس رہے ہیں نا۔ رائمہ کی بات پہ وہ لب کھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ اب میں کیا بولوں تمہیں؟ میرے خیال میں انسان کو کسی کی محبت میں اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ انسان تم سے محبت نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے خود کو اتنا تڑپاتی کیوں ہو؟ اگنور کرو اسے، وہ تمہاری محبت ڈیزرو نہیں کرتا۔ اچھا تو میری بار کوئی اور مرد اور حور کی بات، آپ نے یہی بات کہی تھی، ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی، ویسے بھی اس خاندان کے اصول ہیں، مرد چاہے جتنی بھی جگہ منہ مارے واپس پلٹے تو عورت کو اسے ہر حال میں اپنانا ہی ہوتا ہے۔ آپ کون سا دودھ کے دھلے ہیں؟ آپ نے بھی تو گناہ کیا ہے نا، اور آپ نے تو کسی لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ رحمہ کی بات پہ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ اپنے شوہر سے کافی محبت کرتی ہو، اسی کی زبان بول رہی ہو، بھائی ہو تمہارا، جان چھڑکا کرتی تھی تم مجھ پہ۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا، میں آپ کے ساتھ اپنا رشتہ تو نہیں بدل سکتی، لیکن میں آپ کی طرف آنے والا ہر راستہ بدل سکتی ہوں اپنے شوہر کی خاطر۔ وہ سرد لہجے میں بولتی اٹھ کے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے کی اوٹ میں ضامن ساکت و جامد کھڑا تھا۔
پھر وہ سر چھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شام کے فنکشن کی تیاریاں کرنے کے بعد وہ کمرے میں تیار ہونے کے ارادے سے داخل ہوا تو سامنے موجود رما کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ گرین اور گولڈن میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ نگاہیں چراتا کپڑے پکڑ کر چینج کرنے چلا گیا۔ باہر نکلا تو حور اسے بٹھائے میک اپ کر رہی تھی۔ بس کرو نا حور، تم بل بتوڑی بنا دو گی، رائما نے کہا۔ اوہو رما، پلیز بولیے نہیں، آئی لائنر خراب ہو جائے گا، حور نے کہا تو سامن نے اپنی لاڈلی کو کرب سے دیکھا جس کا سکون جلد برباد ہونے والا تھا۔ وہ محض 20 سال کی تھی، لاپرواہ شرارتی ذہن والی، مگر اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس کے نام سے منسوب ہے۔ بھیا دیکھیے بھابھی کیسی لگ رہی، حور نے کہا۔ میری بہن نے تیار کر کے بہت پیاری بنا دیا ہے۔ رما اس کی اتنی سی تعریف پہ کھل اٹھی تھی۔ اوکے میں چلتی ہوں، آپ بھابھی جلدی آ جائیے گا بھیا کے ساتھ، وہ کہتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ اپنے دیان میں آگے بڑھ رہی تھی کہ کسی سے زور سے ٹکرائی۔ آؤچ! اس نے ماتھا مسلتے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ واٹ دا ہیل! آنکھیں ہیں یا بٹن؟ وہ چڑ کے بولی تو راہم سنجیدگی سے اسے سر تا پاؤں دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے حور کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو راہم نے اس کی کلائی تھام لی۔ چھوڑیے ہمارا ہاتھ! وہ تڑپ کر بولتی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، مگر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ راہم نے اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو وہ بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ تم تو بہت ہی حسین ہو، چھوٹی سی ہوتی تھی جب چھوڑ کے گیا تھا، سوکھی سڑی سی بانس جیسی، مگر اب تو اللہ نے نسوانی حسن کی فراوانی عطا فرمائی ہے۔ وہ اس کو کمر سے جکڑے ہوئے تھا۔ وہ تڑپ کر اس سے خود کو چھڑوانے لگی، مگر وہ شخص اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بساتا اسے چھوڑتا پیچھے ہوا تو وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ راہم دھیما سا مسکرا کر نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر گزری تو وہ اوپر سے آتی دکھائی دی، مگر اس کی آنکھیں اور ناک رونے سے سرخ ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو زامن اور راما بھی آ گئے۔ حور، کیا ہوا؟ چہرہ اتنا بجھا بجھا کیوں ہے؟ نمرا شاہ کے پوچھنے کی دیر تھی اور وہ ان کے گلے لگی، تڑپ تڑپ کر رو دی۔ وہ سب اس سے پوچھ رہے تھے اس کے رونے کی وجہ، مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اب تو راہم بھی اپنی حرکت پر شرمندہ سا ہو گیا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر اس کا دل پسیج رہا تھا۔ وہ لب کچلتے ہوئے رخ پھیر گیا۔ کچھ دیر گزری تو آغا شاہ نے اسٹیج پہ اسے اور حور کو ایک ساتھ بلایا۔ آج ہماری ایک پوتی کا نکاح ہے تو اگلے ہفتے ہمارے پوتے راہم اور پوتی حور کی شادی ہوگی۔ آغا شاہ کی بات پہ حور نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا، مگر اس کی زبان گنگ تھی۔ پھر فنکشن ختم ہوتے وہ نمرا شاہ اور عاصم شاہ کے روم میں آئی۔ کیا ہوا بیٹا، آپ کو کوئی بات کرنی ہے؟ عاصم شاہ نے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ بابا، مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی، پلیز آپ منع کر دیجیے، اس کے علاوہ آپ جس سے کہیں گے میں شادی کر لوں گی، وہ التجائیہ لہجے میں بولی تو نمرا شاہ اور عاصم شاہ نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے بیٹے، تمہارا بچپن سے نکاح ہوا ہے راہم کے ساتھ، اب ہماری مجبوری ہے، ہم اس رشتے کو نہیں توڑ سکتے۔ عاصم شاہ کی بات پر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے پوری شاہ حویلی کی چھت اس پہ آ گری ہو۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ یہ بات قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جس بات کو میں جانتی تک نہیں وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، مجھے نہیں کرنی ان سے شادی، میں نے بول دیا ہے تو بول دیا، وہ متوش انداز میں بولی اور پھر نمرا شاہ کے گلے لگی، تڑپ تڑپ کے رو دی۔ نمرا شاہ نے بے بسی بھرے انداز میں عاصم شاہ کو دیکھا جن کی آنکھیں خود نم تھیں، مگر وہ اس حویلی کی روایات کے سامنے بے بس تھے۔ پلیز بابا کچھ کیجیے نا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، پلیز بابا، وہ تڑپ کر بولی۔ فائقہ اور شاریہ بھی وہاں آ چکی تھی اور بمشکل اسے لے کر کمرے میں آئیں۔ وہ پوری رات ایک پل کے لیے سو نہیں پائی تھیں، پوری رات وہ روتی رہی تھی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی ساریہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ میرے خیال میں تم جاؤ اور جا کر راہم بھائی سے خود جا کر کہو کہ تم ان کے ساتھ رخصتی نہیں چاہتی بلکہ رہائی چاہتی ہو، اور ویسے بھی جس رشتے کو تم جانتی تک نہیں تھی تم اس رشتے کو نبھاؤ گی کیسے؟ لیکن ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ راہم کس طرح کا انسان ہے، اس نے کیا کیا برسوں پہلے، تم ایک بدکردار انسان کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ میں چاہتی ہوں تم ایک کام کرو، اس کے کمرے میں جاؤ اور جا کر اسے فوراً انکار کر دو اور کہو کہ وہ اس رشتے سے منع کر دے۔ ویسے بھی مرد کو جب عورت نہ کرتی ہے تو وہ تل ملا اٹھتا ہے
اور مجھے یقین ہے وہ غصے میں کچھ ایسی حرکت کرے گا کہ جس کو پکڑا جا سکے۔ تم ایک کام کرو، تم اسے کہہ دو کہ تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو جو تمہارے کالج میں ہوتا تھا۔ ساریہ نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ساریہ آپی؟ میں یہ بات نہیں کر سکتی۔ اگر انہوں نے یہ بات بابا اور موم کو بتا دی تو ان کا سر چھک جائے گا۔ آپ جانتی ہیں نا وہ کس قسم کے انسان ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر بولی، ارے مرد کو یہ بات بہت بری لگتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کو دل میں بسائے ہوئے ہو۔ وہ ایسی عورت سے کبھی محبت نہیں کرتا اور نہ ہی ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، اور مجھے پوری امید ہے وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ ایک بار تم آزما کر تو دیکھو۔ ساریہ نے کہا تو اس نے چپ چاپ بیٹھی فائقہ کی جانب دیکھا۔ آپ کچھ نہیں بولیں گی؟ اس نے پوچھا۔ میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے ایسا کچھ پوچھو۔ مجھے تو ویسے بھی لگتا ہے کہ راہم بھائی غلط نہیں تھے۔ فائقہ نے کہا، واٹ؟ تم یہ بات کیوں لگی کہ وہ غلط نہیں تھے؟ ساریہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ ساریہ، ہم دونوں جڑواں بہنیں ہیں اور 18 سال کی تھی جب وہ واقعہ ہوا، اور ہم لوگ راہم بھائی کو جانتے تھے۔ انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ یہ ان کی بیوی تھی، بالغ تھی، 15 سال کی تھی ماشاءاللہ، مگر انہوں نے کبھی سے بھی ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن زرین کو ٹچ کیوں کیا؟ مجھے تو ویسے بھی جب پہلی بار زرین سے ملی تھی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، بہت بے باک تھی وہ۔ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، کسی ایک نے بھی ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ اس رات وہ راہم بھائی کے کمرے میں کرنے کیا گئی تھی۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ راہم ہوا کیا تھا۔ سب نے اس دن اپنا فیصلہ سنایا تھا، یک طرفہ بات سن کر، اور جب ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہوتا۔ فائقہ بولتی جا رہی تھی، توبہ استغفار فائقہ، جاسوسی ناول پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مطلب کچھ بھی؟ تمہارے خیال میں ہمارے ضامن بھائی کو غلط فہمی ہوئی تھی، یہی کہنا چاہتی ہوں؟ ضامن بھائی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سارے منہ بنا کر بولی، ہاں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ضروری تھوڑی ہے جو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سچ ہو سکتا ہے، اس کا دوسرا کوئی پہلو ہو جس کو دیکھا ہی نہیں گیا۔ فائقہ نے کہا، اوہ تو تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کڑیا، ہماری حور کو اس شخص کو قبول کر لینا چاہیے صرف اس بنا پر کہ ہو سکتا ہے اس بات کا کوئی دوسرا پہلو ہو۔ اگر دوسرا پہلو نہ ہوا تو؟ اس لیے میری بات مانو حور، اس کی باتوں پہ بالکل توجہ مت دو، اور ابھی اور اسی وقت جاؤ اور جا کر رحم سے کہو کہ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، اور اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو فکر مت کرو، ہم کمرے کے باہر ہوں گے، تم بس صرف ایک چیخ مارنا، ہم فوراً پہنچ جائیں گے۔ سارے نے کہا تو وہ سر اسبات میں ہلا گئی، پھر وہ اٹھ کر راہم کے کمرے کی جانب بڑی ہمت کر کے اس نے دروازہ نوک کیا۔ یس کمنگ۔ اندر سے اس کی گھمبیر آواز سنائی دی تو وہ اپنے ڈر کو قابو کرتے ہوئے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو وہ شرٹ لیس پش اپ کر رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر مڑنے لگی۔ رکو، وہ تیز لہجے میں بولا تو وہ کانپتے وجود سے اس کی طرف مڑی۔ وہ ٹاول سے پسینہ صاف کرتے پاس آیا۔ کچھ کہنا چاہتی ہو تو جلدی بولو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو اس نے تھوک نگلتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ اس شادی سے منع کر دیجیے، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ وہ اپنی لب چباتے ہوئے بولی، ان پہ یہ ستم مت ڈھاؤ، ان پہ میں ڈھاؤں گا۔ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے رب کرتے ہوئے مانکیز انداز میں بولا تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ خیر یہ باتیں چھوڑو، تم نے بات کر لی، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، اس سے پہلے کہ میری نیت خراب ہو۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیجیے۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور میں اس کے علاوہ کسی کو اپنا نہیں سکتی۔ اس نے جلدی سے کہتے ہوئے اسے دیکھا تو اس کی بات پہ بنا ری ایکٹ کیے پانی پی رہا تھا۔ شاید آپ نے میری بات نہیں سنی، میں نے کہا کہ میں کسی اور کو پسند۔ وہ اس کی بات پہ مسکراتے ہوئے مڑا تو اس کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی جو کہ اب چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ تم اتنی حیران کیوں لگ رہی ہو؟ تم شاید یہ بات کرنے کے بعد میرا کچھ اور روپ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن فکر نہیں کرو، میں تمہیں اپنا وہ روپ ابھی نہیں دکھاؤں گا، وقت آنے پہ دکھاؤں گا۔ خیر تم نے اپنی بات کر لی، تم جا سکتی ہو، اور ہاں جس کسی کو بھی پسند کرتی ہو نا اس سے بریک اپ کر لو اور کہہ دینا اسے کہ تم کسی اور کی بیوی ہو، اور اچھی بیوی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ منہ مارتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کا رخسار تپتپاتے ہوئے بولا تو وہ ساکت و چامن سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ تھکے تھکے قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی اور اس کے جاتے ہی راہم کے چہرے پہ پتھریلے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھا اور شاور کے نیچے کھڑا ہوتا دیوار پہ دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اپنے اندر ابلتے لاوے کو باہر آنے سے روکنے لگا، مگر ضبط کی تنابیں ٹوٹتی جا رہی تھیں۔ پھر دماغ جب ذرا ٹھنڈا ہوا تو وہ کپڑے چینج کر باہر نکل آیا۔ لاؤنج میں صوفیہ سمرا اور رحمہ کے بیچ بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہو گیا میری پیاری سی بہن کو؟ وہ اس کے پاس جا کر بولا تو وہ روتے اس کے سینے سے لگ گئی۔ او مائی گاڈ، اتنا برا ہے کیا تمہارا شور؟
جس کے ساتھ جانے کے خیال سے ہی رو رہی ہو۔ اس نے چھیڑا تو زوفشا اس کے کندھے پہ مکے برسانے لگی اور وہ ہنستے ہوئے اسے گلے لگا گیا۔ پھر وہ اسے ہنسانے کے لیے چٹکلے سنا رہا تھا اور کوئی اسے دیکھ کر یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ کچھ پل پہلے وہ انتہائی غصے میں تھا۔ پھر وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد باہر نکل گیا۔ شام کے فنکشن کی تیاریاں مکمل تھیں تو رسم کے مطابق بارات کے استقبال کے لیے وہ ضامن کے ساتھ باہر کھڑا تھا اور بڑے اخلاق سے آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ زوفشا کے سسرال والے پہلی بار اس سے ملے تھے اور کافی متاثر ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد زوفشا کو لے کر حور اور فائقہ اسٹیج کی جانب آ رہی تھیں اور اس نے بھرپور نگاہ اس پہ ڈالی جو کہ سی گرین کلر کے شرارے کے ساتھ ریڈ دوپٹہ لیے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے الفاظ یاد آئے تو اس نے کرب سے آنکھیں میچ کر اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ کچھ دیر کے بعد زوفشا کی رخصتی کا شور اٹھا اور زوفشا کے ساتھ رسم کے مطابق رما اور ضامن نے جانا تھا۔ ضامن نے اپنا دامن بچانے کی کافی کوشش کی مگر نمرا شاہ نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور پھر وہ اپنی گاڑی میں جبکہ رما زوفشا کے ساتھ تھی۔ پورا راستہ رما اس کا ہاتھ تھامے حوصلہ دیتے آئی تھی۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ باندھا۔ زوفشا کے سسرال والے تو انہیں رکنے کا کہہ رہے تھے مگر ضامن انتہا کا ضدی، اس نے فوراً انکار کر دیا اور پھر اسے لے کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی وہ لوگ اس گاؤں سے نکل کر اپنے کوٹ کی جانب بڑھ ہی رہے تھے کہ گاڑی ہچکولے کھانے لگی اور پھر 2-3 ہچکولوں کے بعد ایک دم سے رک گئی۔ یہ اس کو کیا ہو گیا؟ وہ چلا کر بولا۔ پھر ضامن نے باہر نکل کر چیک بھی کیا لیکن گاڑی چل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ جھلا کر گاڑی میں بیٹھ کر سگنل موبائل سے کال ملانے لگا مگر اس جگہ پہ سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ رما خوفزدہ سی بیٹھی جتنی دعائیں یاد تھی پڑ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد کسی نے کھڑکی کھٹکھٹائی تو رما چیخ مارتی اس کے قریب آ گئی۔ پلیز مت کھولیے گا، وہ اس کا بازو دبوچے بولا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، ضامن نے کہتے ہوئے ونڈو کھولی تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ کیا ہوا بابو جی، گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا؟ اس آدمی نے پوچھا۔ جی پائے صاحب، کیا یہاں پر کوئی گاڑی مکینک ہوگا؟ نہیں صاحب جی، اس وقت تو کوئی نہیں ہوگا لیکن آپ یہاں پر زیادہ دیر مت ٹھہریے، یہاں پر آج کل ڈاکو پھر رہے ہیں۔ ایک کام کیجیے، یہاں سے کچھ فاصلے پہ میرا ڈھابا ہے، وہاں آ کر رات ٹھہر لیجیے، اس شخص نے کہا تو رما نے مزید خوفزدہ ہو کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ پھر وہ اس آدمی کے ساتھ ڈھابے کی جانب بڑھے ہی تھے کہ بارش ہونے لگی۔ اس آدمی نے اپنا چھاتا راما کو دے دیا۔ وہ وہاں سے بھیگتے ہوئے اس ڈھابے پر پہنچے تو اس کے ساتھ ایک گھر سا بنا تھا۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کو آواز دی تو وہ جلدی سے چلی آئی اور انہیں ایک کمرے میں لے آئی جہاں پہ چھوٹا پلنگ رکھا تھا اور زمین پہ چٹائی بچھی تھی۔ ضامن کو گیلے کپڑوں سے الجھن ہو رہی تھی تو اس نے اس آدمی سے کپڑے مانگے اور اسے اپنا دھوتی کرتا دے دیا۔ کیا مصیبت میں پھنس گیا ہوں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ رما پہ الٹ پڑا، پھر تکیہ اٹھا کر زمین پہ لیٹ گیا مگر سردی بہت لگ رہی تھی لیکن ٹھیٹ بنا لیٹا رہا۔ پھر جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا وہ رو رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ میں مر گیا ہوں جو رو رہی ہوں؟ تو اسے کندھے سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تو اسی وقت بادل زور سے گرجے اور وہ چیخ مارتی ضامن کے کشادہ سینے میں سما گئی۔ ضامن کی تو جیسے دھڑکن ہی رک گئی تھی تو اس کا نام غم سا وجود اور کچھ رومانٹک موسم نے اس کے جذبات کو بڑھا دیا تھا جو 3 سالوں سے اس کے شاعر سے بھاگ رہا تھا۔ پھر پرسکون ہونے کے بعد اسے یوں ہی اپنی باہوں میں آنکھیں موند کر سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو ضامن گمسم سا اسے دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس سے نگاہیں تک نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ چلا کر کپڑے چینج کرتا باہر آیا تو اس کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی۔ صاحب جی، آپ کی گاڑی ٹھیک کروا دی میں نے، اس آدمی نے کہا۔ بہت شکریہ یار، ضامن نے کہتے ہوئے اسے پیسے دیے مگر وہ آدمی انکار کرنے لگا مگر ضامن زبردستی اسے پیسے دے کر ہی مانا۔ پھر وہ اس کے ساتھ حویلی پہنچا تو سب لوگ اس کے لیے پریشان تھے۔ وہ سب سے مل کر کمرے میں آ کر فریش ہوئے۔ وہ ماتھا مسلتا صوفے پہ بیٹھا تھا کہ رما اس کے لیے چائے لے آئی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ تم کیوں آئی تھی میرے پاس؟ وہ تھاڑ کے بولتا چائے کے مگ پہ ہاتھ مر گیا اور گرم چائے راما کا ہاتھ چلا گئی۔ I'm sorry، اس نے ہاتھ پہ پکڑ کے کہا تو رما نے شکوہ کنا خاموش نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ چھڑوا کر کانچ اکٹھے کرنے لگی۔ ضامن لب کھینچ کر باہر نکل گیا۔ گھر میں دوبارہ سے شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ حور تو جیسے گمسم سی ہو گئی تھی، نہ بولتی تھی نہ کھاتی پیتی تھی۔ نمرا شاہ اسے دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ یوں ہی مصروفیت کے دن گزرتے چلے گئے اور شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ حور کو رخصتی کے بعد رحیم شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ ساکت و جامد سے کسی بے جان مورت کی مانند بیٹھی تھی
کہ راہم اندر داخل ہوا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو؟ راہم نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے پوچھا تو اس نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر وہ ایک دم سے بے ہوش ہو کر ایک سائڈ پہ گرنے ہی والی تھی کہ راہم نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ارے حور، کیا ہوا تمہیں؟ پلیز آنکھیں کھولو، اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، مگر وہ تو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ راہم کو محسوس ہوا جیسے اس سے بخار ہے۔ اسے چھو کر دیکھا تو اس کا جسم کافی زیادہ تپ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اسے تکیے پہ سیدھا کیا اور پھر اس کے ماتھے پہ تازہ پانی کی پٹیاں رکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کراہتے ہوئے ہلکی سے آنکھیں کھولیں تو وہ دائیں بائیں ہاتھ رکھتا اس پہ جھکا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ چلو اٹھو، شاباش، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں، پھر میڈیسن لو اور لیٹ جاؤ۔ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اس نے کب سے آنکھیں مینچ لیں، پھر راہم اٹھ کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں دودھ تھا۔ زبردستی تھوڑا سا دودھ پلانے کے بعد اسے میڈیسن دی اور اس کے سر کو دبانے لگا۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ ابھی تک بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو رہا تھا اور اس کا ہاتھ اس کے سر پہ تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ پوری رات اس کے لیے جاگا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ شخص اتنا برا تھا، پھر اتنا اچھا کیوں بن رہا تھا؟ وہ اس کے رویے پہ الجھتی اس کا ہاتھ ہٹاتی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ راہم نے بولتے اس کے ماتھے کو چھونے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو وہ پیچھے کو ہو گئی۔ وہ اپنی مٹھی بھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر شام کو ولیمہ تھا۔ وہ شخص سب کے سامنے ہنس بول رہا تھا اور اس کے چہرے پر ذرا بھی شکن نہیں تھی۔ پھر فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ہاتھ چھوڑا، اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھی زیورات اتارنے لگی اور ساتھ ہی وہ راہم کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کا رویہ شاید اس کے ساتھ بہت خراب ہوگا، لیکن وہ تو پوری رات اس کی خدمت ہی کرتا رہا تھا۔ وہ اس کے رویے پہ الجھتی ہی جا رہی تھی کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ رات کو زبردستی اس سے اپنا حق لے گا، لیکن وہ شخص اپنے رویے سے اسے الجھا گیا تھا۔ ایک دم سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے لگا کہ وہ آج اس کے ساتھ یہ سب ضرور کرے گا۔ اس نے کپڑے نکالے اور کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ساریہ فائقہ اسے دیکھ کر چونک گئیں۔ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فائقہ نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ بنا جواب دیے کپڑے اٹھائے واش روم کے جانب بڑھ گئیں۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ آ کر ان دونوں کے درمیان لیٹ گئیں۔ کیا ہوا تجھے؟ یہاں کیوں آئی ہے؟ ساریہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے بہت ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص بہت عجیب ہے، میں اس کے رویے پہ الجھتی جا رہی ہوں، لیکن مجھے ایک دم سے خوف محسوس ہوا تو میں جلدی سے کمرہ چھوڑ کے یہاں آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا تو اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ ویسے تم نے بہت بری حرکت کی ہے، تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب جو بھی ہے وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس طرح سے اسے چھوڑ کر یہاں نہیں آنا چاہیے۔ جاؤ اپنے کمرے میں، فائقہ نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتی کروٹ لے کر آنکھیں بند کر گئی۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر نکلا تو وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ غصے سے باہر نکل کر اس کے روم میں آیا اور دروازے کو نوک کیا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ سے دروازہ نوک کیا اور دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا تو وہ اپنی دونوں بہنوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو، چلو کمرے میں، اس نے پاس جا کے کہا۔ مم، مجھے نہیں جانا، میں یہی ٹھیک ہوں۔ میں نے تم سے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ تم میرے ساتھ کمرے میں چلو گی کہ نہیں۔ میں تمہیں آرڈر دے رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت کمرے میں چلو، ورنہ یہاں پر بہت برا ہو جائے گا۔ تم مجھے جانتی نہیں کہ میں کیا کر جاؤں گا، وہ لہو رنگ آنکھوں سے بولا تو وہ زرد پڑنے لگی۔ پھر وہ چپ چاپ اٹھ کر اس کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے ہی راہم نے اس کے کندھوں سے کھینچ کر اسے قریب کیا۔ میرے ضبط کو آزماؤ مت ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ اس طرح کمرے سے باہر جا رہی ہو۔ تم اس طرح کر کے میری اور اپنی انسلٹ کروا رہی ہو۔ آئندہ سے ایسی حرکت کی نا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا، وہ کہتا اسے چھوڑتا سگریٹ کیس اٹھائے باہر ٹیرس پہ چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی وہ بیڈ پہ لیٹ کر کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر باہر بیٹھا اپنا دل چلاتا رہا، پھر اٹھ کے اندر آیا تو وہ تکیے کو باہوں میں بھرے پرسکون سی سو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اتنی نفرت ہے تمہیں مجھ سے، مگر میرا یہ دل تمہاری محبت میں پاگل ہے۔ تمہارے ساتھ میرے لیے کسی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، وہ اس کے سبھی چہرے کو نہارتے دل ہی دل میں بولا۔ پھر وہ دراز سے سلیپنگ پلز کھانے کے بعد آہستہ سے تکیہ اس کی باہوں سے نکال کر لیتا دوسری سائڈ پہ آ کر چت لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد حور نے کروٹ لی اور اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ وہ تو جیسے اپنے ضبط کی انتہا پہ تھا۔ پھر وہ بمشکل اپنے جذبات پہ بند باندھنے لگا اور کچھ دیر میں اسے باہوں کے گھیرے میں لیے سو چکا تھا۔
सुबह हूर की आंख खोली तो खुद को राहम के इतना करीब देखकर जिसे खौफ की लहर पूरे बदन में दौड़ गई। वो हड़बड़ाकर उठती बेड से उतर गई और राहम मुंदी मुंदी निगाहों से उसे देख रहा था। उस शख्स की आंखों में न जाने क्या था जो उसे हमेशा खौफजदा कर देता था। वो जल्दी से वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकल गया। पूरा दिन वो हवेली से बाहर ही रहा था और रात गए लौटा तो हूर सोफे पे बैठी नेल पेंट लगा रही थी। वो अपनी शॉल कंधों से उतार कर कपड़े चेंज करने चला गया। सुबह तैयारी कर लो, हम शहर जा रहे हैं। क्यों? उसने हड़बड़ा के पूछा। क्योंकि वहाँ मेरा बिजनेस है और मैं वहीं पे रहता हूँ। तो वापस तो जाना ही होगा ना, सारी जिंदगी यहाँ तो नहीं रह सकता ना। वो इत्मीनान से बोलता उसका इत्मीनान छीन चुका था। लेकिन आपने तो ये बताया ही नहीं कि आप इस हवेली में नहीं रहेंगे। मैं इस हवेली से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। वो जिद्दी अंदाज में बोली। मैं तुमसे पूछा नहीं है कि तुम जाओगी कि नहीं। मैंने कहा कि तुम तैयारी कर लो, सुबह हम शहर के लिए निकल रहे हैं और इसके बाद का मतलब ये है कि हम लास्ट में जाएंगे। और हाँ, दूसरी बात, यहाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए आया था, ना कि हमेशा के लिए वापस आने के लिए। वो तल्ख लहजे में बोलता चला गया था। हूर रोने लगी थी मगर वो कठोर बना बैठा था। फिर वो स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद सोने के लिए लेट गया। सो सम्राट शाह ने आकर उसकी तैयारी मुकम्मल की और दोपहर में वो रोती सिसकती उसके साथ शहर आ गई। गाड़ी एक बंगले के सामने रुकी और फिर वो उसे लिए अंदर आया तो मुलाजमा ने उसे सलाम किया और सारा सामान पकड़े उसे लिए रूम में आ गई। फिर वो शहर आते ही मसरूफ़ हो चुका था। उन दोनों के अलग कमरों में रह रहे थे। उनकी मुलाकात ना होने के बराबर थी। वो पूरा दिन बुलाई बुलाई से फिरती थी और उसे यहाँ सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। घर के नौकर रहम शाह के गुन गाते नहीं थकते थे और वो शख्स मिस्ट्री बन गया था उसके लिए। वो बेचैन सी रहने लगी थी। एक दिन वो अपने कमरे से निकलकर स्टडी रूम में आई तो वहाँ से एक लड़की की हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो उसने आगे होकर देखा तो वो किसी लड़की के साथ वहाँ बैठा था और उसके सामने लैपटॉप खुला था। वो लड़की उसे न जाने हंसकर कौन सा किस्सा सुना रही थी और वो धीमी मुस्कुराहट से उसे सुन रहा था। वो बेचैन सी हो गई और वहाँ से वापस पलट कर लाउंज में आकर बैठ गई। कोई मेहमान आए हैं क्या रानी? उसने मुलाजिमा से पूछा। जी मेहमान नहीं, वो तो समझ लें इस घर की फर्द ही हैं, यहीं आउट हाउस में रहती हैं, साहब जी की दोस्त हैं। मुलाजिमा ने बताया तो वो मज़ीद डिस्टर्ब हो गई। फिर अगले 3-4 दिन वो ये सब देखती रही और उस दिन वो दनदनाती हुई स्टडी रूम में गई तो वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। मैं भी तो देखूं कैसी कौन सी शहजादी है जिसकी वजह से अपनी बीवी से भी लापरवाह है। वो पास आकर चुपती हुई निगाहों से उस लड़की को देखने लगी। जैसे ही वो लड़की मुड़ी तो हूर को लगा जैसे छत उसके ऊपर आ गिरी हो। वो कोई और नहीं, उसके भाई की मोहब्बत ज़रीन थी। ये कौन है जान? वैसे मुझे लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। ये तुम्हारी बहन है ना? ज़रीन की बात पे वो बोलने ही वाली थी कि वो जल्दी से बोला। जाओ जाकर देखो मुलासिमा ने खाना बना लिया है कि नहीं। राहम जल्दी से बोला तो वो एक झटके से मुड़ गई। वो कमरे में आकर इधर से उधर टहल रही थी। नहीं, इस बार मैं आपके धोखे में नहीं आऊँगी। और ये लड़की भी मिली है साथ। लेकिन क्यों? जिस लड़की ने राहम पे ये इल्ज़ाम लगाया हो कि वो उसके साथ ज़्यादती कर चुका है, फिर वो अब उसी के साथ? ये कैसे मुमकिन था? वो लब चबाते हुए सोचे गई। फिर रात गए वो कमरे में आया तो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आप फिर से मेरे लाला को धोखा देना चाहते हैं। मैं सबको आपकी सच्चाई बता दूंगी और बताऊंगी कि आप मेरे होते हुए किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चला रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? वो गुस्से से चिल्लाने लगी। आवाज़ नीची रखो और हाँ, तुम्हें जिसको बताना है बता दो, क्योंकि मैं तो खुद चाहता हूँ कि सबको पता चले कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और वैसे मैंने ये शादी तुम्हारे भाई को सबक सिखाने के लिए तुमसे की थी, लेकिन फिर मेरा इरादा बदल गया। मुझे मालूम हो गया कि वो सब्ज के बावजूद पास नहीं आएगा, इसलिए मैंने पैसा दिखाकर तमाशा देखने वाला मामला किया। मेरे पास पैसा देख कर वो मेरे पास आ गई। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द मेरे प्यारे दोस्त जामिन को भी इस बात का पता चल जाए। वो इत्मीनान से बोला। नफ़रत करती हूँ मैं आपसे, बहुत नफ़रत। वो रोते हुए उसके सीने पे मुक्के मारने लगी। वो पुरसकून सा खड़ा था, फिर वो उससे पीछे हटाता बाहर निकल गया। उसने उसके बाहर जाते ही जामन को सारी बात बताई। वॉट? ऐसा होना नामुमकिन है, वो ऐसा नहीं कर सकती। ज़रूर उस घटिया आदमी की कोई चाल होगी। जामिन बोला। मुझे यहाँ नहीं रहना, आप मुझे ले जाइए। वो रोते हुए बोली। हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कल सुबह ही आ जाऊँगा। वो तसल्ली देते हुए बोला तो वो फ़ोन रखती तकिए में चेहरा छुपाए रोती रही। जामिन उस दिन से खुद से भाग रहा था। न जाने उस दिन के बाद से उसे क्या हो गया था कि दिल उसकी कुर्बत के लिए मचला जा रहा था और वो तो ज़रीन को भी भूल रहा था। मगर आज हूर ने फ़ोन करके उसे जो बताया उसके बाद वो पागल सा हो गया था।
اگلے دن وہ صبح صبح ہی شہر پہنچ چکا تھا اور لان میں بیٹھے راہم کے ساتھ چائے پیتی زرین کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چلنے لگی تھیں۔ زرین، اسے پاس جا کر پکارا تو زرین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ ایک پل کے لیے چونکی، مگر دوسرے پل وہ مسکرا دی۔ کیوں کیوں تم ایسا کر رہی ہو؟ جس شخص نے تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا اسی کو اپنانے لگی ہو تم؟ وہ کرب سے بولا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تمہیں شادی کے لیے اتنی بار کہا مگر تم ہر بار ٹال جاتے تھے۔ تو میں کب تک اس طرح زندگی گزاروں؟ میں نے رحم کا پرپوزل قبول کر لیا، اور ویسے بھی مجھے لگا کہ جس شخص نے میرے ساتھ غربت کے لمحات گزارے ہیں وہی میرا شوہر بنے۔ وہ اطمینان سے بولی، اس کا اطمینان چھین چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ہو۔ ایک ایسے انسان نے تمہیں تکلیف دی، اس کی وجہ سے ہم دونوں الگ ہوئے اور آج تم اسی کے ساتھ ہو۔ وہ غصے سے چلایا تھا۔ چلاؤ مت، بے وفائی تمہاری طرف سے شروع ہوئی تھی۔ تم نے کیوں شادی کی تھی؟ خود تو تم شادی شدہ ہو کر اپنی زندگی کے مزے لو اور میں اپنی تنہائی میں زندگی گزاروں، ایسا ناممکن ہے۔ ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میں اور راہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، اور ایسے ہوتے ہیں مرد جو کہ اپنی بات کو پورا کرتے ہیں۔ تم تو اپنی محبت کو بھی نبھا نہیں سکتے، بلکہ عجیب حالت ہوتی تمہاری جب تمہارے قریب آتی تھی تو تم پریشان ہو جاتے تھے۔ ویسے بھی مجھے راہم بہت پسند ہے، وہ بے باک اور رومانٹک ہے، مگر تم سے تو ایک آئی لو یو تک نہیں بولا چاہتا۔ وہ بولتی ہوئی اٹھ کر راہم کے پیچھے کھڑی ہوتی، اس کے گردن میں بازو خمائل کرتی، اس کے رخسار پہ لب رکھ گئی۔ راہم نے جواباً مسکراہٹ دی تو زامن نے کرب سے دیکھا۔ تم سچ میں بہت گھٹیا انسان ہو۔ زرین کے وہاں سے جاتے ہی زامن نے غصے سے کہا، تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ تم نے دیکھا نہیں اس لڑکی کا رویہ؟ یہی کچھ وہ برسوں پہلے میرے ساتھ کر رہی تھی، اور اس رات بھی وہ میرے کمرے میں آئی تھی کیونکہ وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرتی تھی، مگر میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ وہ میرے دوست کی چاہت ہے اور میں اپنے دوست کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے مجھے دھکا دے کر میرے اوپر چھپ گئی اور ساتھ ہی وہ چلانے لگی، اور اسی وقت تم پہنچ گئے، اور یہیں سے اس نے اپنا ڈرامہ سٹارٹ کیا اور روتے ہوئے مجھے بدکردار ثابت کر دیا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا تو زامن نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو پھر یہ بات تم نے بتائی کیوں نہیں؟ اگر یہ ایسی ہی بات ہے تو آج اس لڑکی کے ساتھ کیوں ہو؟ زامن تلخ لہجے میں پوچھا۔ پہلی بات تم نے سنا کب تھا؟ تمہارے علاوہ سب نے یہی مان لیا کہ وہ لڑکی سچی ہے، اور وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی سب کو سچی لگی، مگر اسی گھر کو جو کہ اپنے گھر کی خواتین کو دیکھ کر احترام سے نگاہیں جھکا لیتا تھا وہ برا لگا، غلط لگا، اور اب میں اس لڑکی کے ساتھ اس وجہ سے ہوں تاکہ تمہیں دکھا سکوں کہ وہ اپنا رنگ گرگٹ کی طرح بدلتی ہے۔ میرا مقصد بھی یہی تھا، شاید تم شادی کے بعد اپنا رویہ رما کے ساتھ درست کر لو گے، مگر جب تمہارا رویہ ویسا ہی رہا تو میں نے اسے پرپوز کر دیا۔ اگر تمہیں میری باتوں پہ یقین نہیں تو صرف چند دن انتظار کرو، اور یہ اپنے منہ سے بولے گی کہ یہ مجھے چاہتی ہے، اسی لیے اس رات وہ مجھے پانے کے لیے آئی تھی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ سب کے بعد سب لوگ یہی فیصلہ کریں گے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو تمہاری شادی اسی کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اس نے تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ تم اس سب کے باوجود بھی اسے پورے دل سے اپنانا چاہتے ہو تو وہ بہت مایوس ہو گئی تھی۔ تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، جب مجھے حویلی سے نکالا گیا تھا اس کے بعد بھی یہ میرے پاس آتی رہی تھی، مگر میں اسے ریجیکٹ کرتا رہا اور اپنا بزنس سنبھالنے لگا۔ پھر اس لڑکی نے ایک آدمی سے شادی کی جو یورپ کا تھا اور غیر مسلم بھی۔ شادی کر کے یہ لندن میں تھی، اور اسے لگتا تھا کہ یہ بات جیسے تم نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، لیکن جب تمہیں اس کے ساتھ شاپنگ مال میں دیکھا تو میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی اور پتہ چلا کہ اس کے تمہارے بعد بہت سارے لڑکوں سے افیئرس رہ چکے ہیں۔ ان افیئرس کی وجہ سے ہی اس کے شوہر نے بھی اسے آج چھوڑ دیا۔ میں نے اسے تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے اسی طرح سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا کہ شاید تم اس وجہ سے اپنا رشتہ توڑ دو، لیکن جب اس بات پر بھی راضی نہ دکھے تو پھر مجبوراً مجھے اسے کہنا پڑا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس جیسی لڑکی پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ زامن کا پورا وجود سن ہو چکا تھا اور حور بھی ساکت کھڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ کھیلنے کی؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اور سامنے یہ بالکل بکواس کر رہا ہے، اس نے مجھے تمہارے خلاف بھڑکایا، اس لیے میں اس کی طرف آئی۔ پلیز سامنے اس کی بات مت سنو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ تمہیں مجھ سے پیار ہے نا؟ زرین نے نزدیک آ کر پھر سے پینترا بدلتے ہوئے کہا، تو سامنے نے جلدی سے آنکھوں کو مسلا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنوں کو کتنے دکھ دیے ہیں۔ میں نے ایک ماں سے اس کا بیٹا تک چھین لیا، میں نے ایک دوستی کو بدنام کر دیا، اپنے بھائی جیسے دوست پر تمہاری وجہ سے میں نے کیا کیا نہیں الزامات لگائے۔ افسوس، میں نے بات کو بغیر تحقیق کے مانا کیونکہ مجھے تم پہ اعتماد تھا، مگر تم تو عورت کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ اب یہ بات کر رہی ہو اور کچھ دیر پہلے تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ جب تمہیں لگا کہ اس طرف سے تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے
تم نے پھر سے مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش شروع کر دی۔ اگر تم سچی ہو تو پھر یہ تم نے حرکت کیوں کی؟ ضامن بولا۔ ہاں میں نے یہ حرکت کی۔ کئی دنوں سے تمہارا بدلتا رویہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں جب تم سے فون پہ بات کرتی تھی تو تم کھوئے کھوئے سے رہتے تھے، اور ایک دن تو تم نے انجانے میں مجھے رما کہہ کر پکارا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اس عورت کا تم پہ جادو چل چکا ہے، تو کیا کرتی؟ اور ویسے بھی جب رحم کو دیکھا تو میں نے اسے پہلے ہی پسند کر لیا۔ جانتے ہو، پہلی بار جب میں حویلی آئی تو مجھے پہلی نظر میں ہی اس سے محبت ہو گئی۔ تم سے کئی زیادہ خوبصورت، خوش اخلاق اور سب سے بڑھ کے رومانٹک تھا۔ تمہیں ہر مشورہ دیتا تھا کہ زرین سے اس طرح اظہار محبت کرنا، زرین کو یہ اشعار سنانا، وہ خوش ہو جائے گی۔ اور تم بولتے تھے مگر تمہارے پیچھے رحم شاہ تھا، تو بس میں اس کے حصار میں جگرتے چلی گئی۔ سچا پیار کیا میں نے اس سے، آج تک نہیں بھولی، لیکن پھر بھی مجھے دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے والوں کو زرین معاف نہیں کرتی۔ وہ سرد لہجے میں بولتی ہور کی جانب مڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ سمجھتے اس نے منی پستول نکال کر اس پر گولیاں برسا دیں۔ ایک گولی اس کے کندھے کو چھوتے ہوئے گزری، جبکہ دوسری اس کے دل کے قریب لگی تھی۔ ہور چیخ مارتے ہوئے زمین پہ گرنے والی تھی کہ راہم نے تڑپ کر اسے باہوں میں بھر لیا، اور تیزی سے زرین کی طرف بڑھتے ہوئے ضامن نے تیز قدموں سے اس کے ہاتھ سے پستول چھین لی۔ اس کی کنپٹی پہ اتنی زور سے مکہ مارا کہ وہ چیختی ہوئی زمین پہ گر گئی۔ تم گڑیا کو لے کے ہسپتال جاؤ، میں اسے حویلی پولیس کے حوالے کر کے آتا ہوں۔ ضامن نے کہا تو رحم جلدی سے ہور کو گاڑی میں ڈال کر اس کا سر گود میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ رحم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور بار بار آنکھوں کے آگے آنسوؤں سے دھند چھا رہی تھی۔ یہ حادثہ ان سب کے لیے ایک سبق بن گیا تھا کہ جذباتی فیصلے اور غلط فہمیاں زندگی کو کس قدر پیچیدہ بنا سکتی ہیں۔ وہ ہسپتال پہنچا تو اسے فوراً آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ وہ بینچ پر بٹھا اپنا سر گرائے رو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ضامن بھی آ گیا، اور گاؤں سے آغا شاہ، قاسم شاہ اور آصف شاہ بھی آ چکے تھے۔ گھر کی خواتین سے بات چھپا لی گئی تھی۔ ہور کے آپریشن کے بعد گولیاں نکال دی گئیں، لیکن اس کی حالت ابھی بھی بہت نازک تھی۔ ڈاکٹرز دعا کے لیے کہہ رہے تھے۔ وہ کتنے گھنٹوں سے مسجد میں بیٹھا اس کی سلامتی کی دعا کر رہا تھا۔ رحم، ہور کو ہوش آ گیا ہے، ضامن نے کہا تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ پھر وہ اٹھ کے ضامن کے گلے لگ گیا۔ سوری یار، ضامن نے کہا تو وہ آہستہ سے اس سے دور ہو گیا۔ میرے خیال میں گھر میں سب کو بتا دینا چاہیے تاکہ سب لوگ یہیں پہ آ جائیں، اور اس طرح وہ خوش ہو جائے گی، ضامن نے کہا، اور پھر گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے فی الحال بتانے کا ارادہ ملتوی کیا، اور کمرے میں آ کر رما سے بات کر رہا تھا کہ رما چائے لے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ فون بند کرتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چائے دینے کے بعد واپس پلٹنے لگی تو ضامن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے پاس بیٹھو نا، وہ نرمی سے بولا تو وہ اس کے انداز پر الجھتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میں کان پکڑ کر بولتا ہوں آئی ایم سوری، تو اس نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس سو کے رحمہ سر جھٹک کے بولتی اٹھ کر واپس پلٹنے لگی تو ضامن نے جلدی سے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس رات کے بعد سے تم نے میرے دل کا چین لوٹ لیا ہے، تمہاری چاہت طلب کرنے لگا ہے میرا دل۔ اپنے سلگتے لب اس کے ماتھے پہ رکھتے ہوئے بولا تو وہ رونے لگی، اور اسے باہوں میں بھرے اس پہ حق جتانے لگا۔ اگلے دن جب اس نے ہور کے بارے میں پوچھا تو نمرا شاہ تڑپ تڑپ کے رو دی، لیکن اس کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا کہ رما کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے آیا۔ رما، کیا ہوا؟ وہ بے قراری بھرے لہجے میں بولا۔ یہ آپ کے قریب آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی سے جا چکی ہیں، اور آپ پر اس کی حقیقت کھل چکی ہے۔ وہ کرا بھرے لہجے میں بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ ایسا نہیں ہے میری جان، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ بتابی بھرے لہجے میں بولا۔ رہنے دیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے آپ سے، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ایسا نہیں ہے میری جان، میرے دل پہ تم قبضہ کر چکی ہو، اس دل میں ہمیشہ تم ہی بسو گی، پلیز آخری موقع دے دو، وہ التجائیہ بھرے لہجے میں بولا تو رما نم آنکھوں سے مسکراتی اس کے سینے میں سما گئی۔ رحم کمرے میں داخل ہوا تو ہور رونے لگی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ بے قراری سے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر کیا ہوا میری جان؟ رحم اس پر چھک کر بولا۔ میں نے آپ کو اتنا غلط سمجھا اور کیا کچھ نہیں بولا ہمیشہ، مگر آپ نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا، وہ روتے ہوئے بولی۔ بس اب چپ ہو جاؤ، اب تم کچھ نہیں بولو گی، میں نے بول دیا ہے نا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو کر اپنے شوہر کو ایک اچھا سا رومانوی لمحہ گزارنے کا موقع دو، وہ اس پہ چھپ کر مزاحیہ انداز میں بولا تو اس کے چہرے پر سرخی سی چھا گئی۔ تمہیں پتہ ہے، تمہارے 1 سال پہلے کی تصاویر مجھے دکھائی تھی رما نے، میں تو دیکھ کر بےتاب ہونے لگا، میں تو تڑپنے لگا، میں نے سوچ لیا کہ تم سے ہی شادی کروں گا،
لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کرو گی، اس لیے اپنے آپ سے الجھتا رہتا تھا۔ مگر تم تو واقعی مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو، تم تو کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی، لیکن ان دنوں پتہ نہیں آپ کی طرف دل کھنچا جا رہا تھا، اور جب سے مجھے پتہ چلا کہ آپ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے عجیب سی حسد اور چلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ سر چکائے بولی تو وہ دھیما سا مسکرایا۔ اگر سچ میں میری زندگی میں کوئی اور لڑکی ہوتی تو؟ وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو جان سے مار دیتی۔ وہ منہ بنا کر بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اور کس کو جان سے مار دیتی؟ ضامن اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، قتل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میرا چکر کسی لڑکی کے ساتھ ہوا تو مجھے جان سے مار دے گی اور ان قریب میرا قتل کرنے والی ہے، جب اسے یونیورسٹی کے دور کی میری گرل فرینڈ کی لسٹ ملے گی۔ وہ ضامن کے کان میں بولا تو ضامن کہکا لگا کر ہنسا، تو راہمہ اور حور نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ پھر 2 دن کے بعد حور کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ اس کی دیکھ بھال سب کر رہے تھے۔ 1 مہینے بعد وہ کافی ٹھیک ہو گئی تھی۔ آج نمرا شہر واپس چلی گئی تھی اور راہم نے کمرے کو دلہن کی طرح سجایا۔ پھر جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو اس پہ پھول برسنے لگے۔ وہ حیرت اور خوشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ راہم نے اسے ایک گاؤن دیا تو وہ پہنتے ہوئے جھجکی باہر آئی۔ راہم نے اسے دیکھا اور پھر سے باہوں میں بھر کے کپل ڈانس کرنے لگا۔ ارے واہ، آپ تو واقعی بہت رومانٹک ہو، اتنا کچھ کیا میرے لیے۔ ہاں، اور ابھی تو ابتدا ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اس پہ اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ کل کائنات بھی جیسے ان کے ملن پہ خوش تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے اپنی برسوں کی تھکن اتار رکھے تھے۔